اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی محترم اور مکرم یہاں کے ائمہ حضرات اور اذان دینے والے، خدمت کرنے والے اور تمام ہی مصلیان، سب سے پہلے اگر ہم نے ایک سنت ادا نہ کی ہو تو آج یہ سنت ادا کر لیں، کیونکہ ہم جس مہینے میں ہیں یہ مہینہ رجب المرجب، اس کا پورا نام ہے رجب المرجب، یعنی بہت ہی محترم، بہت ہی مکرم، بہت ہی معزز اور بہت ہی عزت والا مہینہ۔ اور ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مہینے میں داخل ہوئے تو ہمارے نبی نے جو دعا پڑھی ہے وہ 3 مہینوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ مہینہ، بولو کون سا؟ رجب، پھر آنے والا مہینہ شعبان، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان۔ اور ہمارے نبی کی دعا پر اگر ہم عمل کریں، انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا روزانہ پڑھتے رہو، اللہ اس مہینے میں، رجب مہینے میں اور آنے والے شعبان مہینے میں اللہ جان، مال، آبرو، عزت، اللہ سب میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جو برکتیں ہم کو باقی 9 مہینے میں نہ ملی وہ ہمیں رجب، شعبان اور رمضان میں ملے گی۔ تو اگر وہ دعا آپ نے پڑھ لی ہے تو الحمدللہ، پھر پڑھیں، نہیں پڑھی ہے تو آج یہ سنت زندہ کریں۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب میرے ساتھ میں پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو، ترجمہ ہمیشہ پڑھتے رہے، اے اللہ یہ رجب مہینے میں اللہ برکتیں نازل فرما، آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہم کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے۔ بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج 26 جنوری، جس کو اردو میں کہتے ہیں یوم جمہوریہ، عربی میں کہتے ہیں یوم الجمہوریہ، اور انگریزی میں کہتے ہیں ریپبلک ڈے، اور یہ ہمارے ہندوستان کا 75 یعنی 75واں نمبر کا ریپبلک ڈے آج کا یہ 26 جنوری ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 1947 کے 15 اگست کو یا 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، لیکن قانون نہیں بنے تھے، آئین نہیں بنے تھے، رول ریگولیشن نہیں بنے تھے۔ سارے رول اور ریگولیشن، ایک بڑی ٹیم جمع ہوئی، اس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کی وساطت سے یہ پورے ملک کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے آئین بنے، قانون بنے، رول بنے، ریگولیشن بنے۔ اس لیے آج کا جو دن ہے 26 جنوری، اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پورے ہندوستان کے ہر بشر کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ، ہر مرد اور عورت اور بچے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آج کا دن ایک مبارک دن ہے، جس میں ہمارے پورے ہندوستان کے آئین بنے، ہندوستان کے قانون بنے، ہندوستان کے رول اور ریگولیشن بنے۔ اور اس میں اگر آپ غور کرو، سب سے بڑا قانون اگر کوئی بنا تو وہ 2 قانون تھے، ایک مساوات، برابری
سرابری. بولو مساوات یعنی سب مذہب کے ساتھ، سب دھرم کے ساتھ، اوپر دھرم ہو نیچے دھرم ہو، مذہب ہو کالا ہو گورا ہو، کہیں مالدار ہو کہیں غریب ہو، مساوات. سب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ برابری سرابری ہونا چاہیے. اور ایک قانون بہت پیارا بنا تھا، غم خاری، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا. اپنا حق جائے تو جائے، مگر موقع آئے تو دشمنوں کو بھی معاف کر دینا. میرے پیارو، آج اگر اس قانون کو ہم دیکھیں، اور 1400 سال پہلے کیا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ قانون نہیں بتایا؟ بتایا نہیں میرے پیارو، پریکٹیکل عمل کر کے بتایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے دوستو، وہ وقت جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، اور مکے میں فاتحانہ شان، بے مکے میں کون سی شان؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آ جاؤ، آج پورے مکے کو ہم نے آپ کا غلام بنا دیا ہے. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پورا مکہ آپ کا غلام بنا ہوا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والے بھی ہیں، دوسرے قبائل والے بھی ہیں، اور مکہ والے بھی ہیں. اور ان مکہ والوں میں وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، ہمارے نبی کے گھر پر ظلم کیا تھا، ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا. ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی ہڈیوں کو لا کے رکھا تھا. وہ سب سامنے موجود تھے. اور ایک صحابی دور کھڑے ہوئے گے جن کا جو مکہ سے مدینہ گئے تو وطن سے بے وطن ہو گئے، بیوی ان سے جدا ہو گئی، بچے ان کے الگ ہو گئے. وہ وہاں کونے میں کھڑے، جب انہوں نے ہمارے نبی کی یہ شان دیکھا، اور وہ خود بھی ہمارے نبی کے ساتھ آئے، قریب آئے، اور آ کر کہا میرے نبی آج اعلان کر دو، اليوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ریونج کا دن ہے، آج جنہوں نے ہم کو مارا ہے آج ان کو مارنے کا دن ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی مبارک سے اترے، کعبے کی چوکھٹ کے پاس گئے، اور جا کر کہا میں اعلان کرتا ہوں اليوم یوم المرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج دشمنوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج دشمنوں کو معاف کرنے کا دن ہے. اور میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والوں میں کافی ڈر ہے، کافی افراتفری مچی ہوئی ہے، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں شاید کچھ اعلان ہوگا، کچھ ایسی خبر آئے گی کہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. میرے پیارو، وہ ابو سفیان، بولو کون؟ جو بعد میں ایمان لائے، لیکن وہ ابو سفیان جنہوں نے 18 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس موقع پر کعبے میں اعلان کیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ بھئی ابو سفیان تو تمہارا ہے نا، تم نے اسے سردار مانا ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں گیا، جو ابو سفیان کے امان میں گیا، ہم مسلمان اس کے اوپر انگلی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. میرے دوستو، یہ ہے دشمنوں کو عزت بھی دینا، اور دشمنوں کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافقین آپ کو معلوم ہے، جن کے زبان پر بولو کلمہ، دل میں کلمہ، ارے بولو دل میں کلمہ، جب مسلمانوں کے ساتھ ملے ہم آپ کے ساتھ میں ہی، ہم آپ کے ساتھ میں، اور جب کافروں کے ساتھ ملے تو ہم آپ کے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا یہ منافقین کے بارے میں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ منافقین کا جو سب سے بڑا سردار تھا، سب سے بڑا سردار، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. بولو نام کیا تھا؟ جو منافق تھا اور منافق رہا اور منافق کی حالت میں مرا. نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی. اس نے قسم کھائی تھی
کیا قسم کھائی تھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا؟ قسم کھائی تھی کہ ایک دن آئے گا میں محمد کو نعوذ باللہ ذلیل کر کے مدینے سے باہر نکالوں گا، میں صحابہ کو ذلیل کر کے مدینے سے باہر نکالوں گا۔ اللہ نے فرمایا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ کٹر منافق ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو اور محمد کے صحابہ کو ہم ذلیل کر کے مدینے سے نکالیں گے۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، کس کا؟ عبداللہ، ہمارے نبی کو معلوم ہے کہ کون ہے یہ منافق ہے، پوری زندگی اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کے دل میں کلمہ نہیں تھا، یہ ہمارا کٹر دشمن ہے، دشمن تھا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، ان کے بیٹے جو بہت سیدھے مسلمان تھے ہمارے نبی کے پاس آئے، کہا میرے نبی میں جانتا ہوں میرے باپ کا آخری وقت ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا کہا اور آپ نے برداشت کیا، لیکن اگر ان کو مرنے سے پہلے آپ اپنی چادر دے دو گے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، شاید آپ کی چادر کی برکت سے میرے ابا کی زندگی میں کچھ معاملہ عدل بدل ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم ہوتے تو اس نے تو قسم کھائی تھی مجھے مدینے سے نکالنے کی، میرے صحابہ کو مدینے سے نکالنے کی، اور کتنی مرتبہ پروپیگنڈا کیا، اور کتنی مرتبہ ہمارے خلاف سازش کی، اور کتنی مرتبہ ہمارے خلاف دعوے کیے، اور کتنی مرتبہ ہم کو آپس میں لڑایا، لیکن ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک دے دی۔ یہاں تک کہ میرے پیاروں، ہمارے نبی کو کہا جنازے کی نماز پڑھانا ہے تو ہمارے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے یہاں تک کہ اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا، اور ہمارے نبی کو معلوم تھا منافق تھا، اور بولو منافق ہے اور منافق رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ نے فرمایا ان کے لئے معافی مانگو یا نہ مانگو، ارے میرے مصطفیٰ 70 مرتبہ بھی ان کے لئے معافی مانگو گے پھر بھی اللہ معاف کرنے والا۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے دشمن کے ساتھ برابری کی کہ نہیں کی؟ دشمن کے ساتھ میرے دوستو اپنی چادر مبارک دینا، اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھنا۔ آج کیا بات ہے میرے پیاروں، ہم دوسروں کو چھوڑے، ہمارا اپنا معاملہ کتنا بگڑا ہوا ہے۔ آج کوئی کسی کا پیسہ کھایا ہے، قرض لیا ہے، دینے کو تیار نہیں، بھئی کسی سے 50,000 لیا، کسی سے 1,00,000 لیا، اور لیتے وقت میں ہزاروں منت سماجت کی، اور ساتھ میں وعدہ کیا بس 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، آج میرے پیاروں 4 سال ہو گئے۔ کیا ہے یہ غمخاری کہتے ہیں اس کو؟ ہمارے نبی دشمن کے منہ میں اپنا تھوک مبارک دیتے ہیں، دشمن کو اپنی چادر مبارک دیتے ہیں، دشمن کے جنازے کی نماز پڑھانے کو تیار ہوتے ہیں، وہی امتی اپنوں کے سینے پہ خنجر مارتا ہے۔ میرے دوستو، غم خاری کی ایک مثال میں آپ کو دو، ٹائم ہے نا؟ تم نے اتنا بڑا موبائل رکھا منا بھائی، ڈرانے والا ہے، رکھا ہے کیا رکھا گئے؟ میرے کو تو لگا کوئی انہوں نے کوئی ایسا خطرناک الارم رکھا۔ آپ کی بیوی رکھتی ہے آپ کے لیے ایسا الارم خطرناک؟ لیکن ایک بات بہت پتے کی بتا دو میرے دوستو، حضرت طلحہ، بولو کون؟ ساتھ میں بولو نا، کون؟ حضرت طلحہ، غزوہ خندق، بولو غزوہ خندق۔ حضرت طلحہ اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سننا غم خاری کس کو کہتے ہیں؟ حضرت طلحہ 10 ساتھیوں کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ خندق کھودنے کا کام چل رہا تھا۔ ہمارے نبی بھی خندق کافی دیر تک کھودے، ابھی ہمارے نبی ایسے دونوں ہاتھ کیے ہوئے، ہمارے نبی ایسے بیٹھے ہوئے۔ حضرت طلحہ نے آ کر ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کے رسول ہم 10 ساتھی آئے، تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے۔ بولو نا، تیسری صبح کھانے کو چکھنے کو بھی کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے رسول اب برداشت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، بولو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ حضرت طلحہ نے سوچا کہ شاید میرے نبی نے سنا نہیں ہوگا، کیونکہ خندق کھودے کھودے آپ بھی تو تھکے ہیں۔ حضرت طلحہ نے پھر آپ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا میرے پیارے نبی اما سمیتنی، کیا آپ نے مجھے سنا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج تیسری صبح ہے، ہمارے پیٹ ڈھسے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ چکھا، بولو کچھ چکھا نہیں ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت طلحہ نے دونوں کندھے مبارک کو پکڑ کر کہا اللہ کے رسول مہربانی کر کے ہماری طرف دیکھے تو صحیح, ہم 10 ساتھی ہیں. اور یہ کہہ کر حضرت طلحہ نے سب کو کہا اپنی چادر ہٹاؤ. سب نے چادر ہٹایا. وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ. جب ہٹایا تو سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. اب ہمارے نبی دھیرے سے کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا طلحہ تیسری صبح ہے نا, کچھ بھی چکھا نہیں نا. میری 7ویں صبح ہے, میں نے کچھ چکھا نہیں ہے. حالانکہ سچ بتاؤ ہمارے نبی کھا سکتے تھے کہ نہیں کھا سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنی عن حجرین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جو چادر مبارک ہٹائی, کتنے پتھر بندھے ہوئے تھے؟ ارے مشہور ہے, بولو نا کتنے پتھر بندھے ہوئے؟ 2. حضرت طلحہ اتنا روئے, اپنی پیشانی نبی کے گود میں رکھ کر کہا مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو تکلیف دے دیا, اب کبھی نہیں آؤں گا. اب مر جاؤں گا لیکن کبھی نہیں آؤں گا. مجھے نہیں معلوم تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ہمارے نبی ہیں, آپ ہمارے پیغمبر ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے نبی کے لیے گوارا ہے کہ اس کا امتی بھوکا ہو اور نبی اپنا پیٹ بھرے. اگر تم نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہیں تو مصطفیٰ نے کتنے باندھے ہیں؟ اچھا, یہ حضرت طلحہ جب جانے لگے نا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کیوں آنسو تھے؟ کیونکہ یہ لوگ بھوکے بھوکے واپس جا رہے. اتنے میں اگر آپ وہاں گئے ہوں گے نا غزوہ خندق کی جگہ پر, تو وہاں اگر اچھا گائیڈ ہو نا وہ جگہ بتاتا ہے جہاں ہمارے نبی کھڑے کھڑے رو رہے تھے. اور ایک صحابی آئے, بولو, جن کا نام حضرت جابر, کیا نام, اور آ کر کان میں کہا اللہ کے رسول چلو نا میرے گھر پہ, رو مت, چلو 4 آدمی کا کھانا ہے. 4 آدمی کا کھانا ہے, ایک تو میں اور میری بیوی 2 تو ہے, ایک آپ ہے, ایک اپنے ساتھ میں کسی کو لے لے, ابو بکر کو لے لے, عمر کو لے لے, عثمان کو لے لے. 4 آدمی کا کھانا میرے گھر پر رکھا ہوا. میرے دوستو قربان جاؤ, اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے خندق والے, اے خندق کھودنے والے, سب لوگ اپنی کلہاڑی کو نیچے رکھو. جابر کے گھر پر دعوت کا سامان تیار ہو گیا ہے. جابر آئے اور ہم سب کو کھانے کی دعوت دیے. میرے دوستو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول سب کو نہیں. ہمارے نبی نے اعلان کرتے گئے. حضرت جابر نے دیکھا میرے نبی تو میری بات سنتے نہیں ہے, دوڑتے سیدھے گھر میں گئے, اپنی بیوی کو جا کر کہا میری بیوی غصب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے مجھے بھیجا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو بلا کر لاؤ, اور 4 آدمیوں کا کھانا, وہ تو 300 آدمی کو بلا رہے ہیں. کتنے آدمی کو؟ کہاں 4 اور کہاں, بولو 300. وہ بیوی بھی کیسی, کاش ہمارے گھر کی عورتیں ایسی ہوتی. کہنے لگی آپ نے دعوت دی؟ کہا میں نے دعوت نہیں دی, میں نے تو کان میں چپکے سے کہا تھا 4 آدمی. تو کہا دعوت کس نے دی؟ کہا ہمارے نبی نے دعوت دی. وہ بیوی کیا کہتی ہے, تو آنے دو, مصطفیٰ زمین پر کہتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتے ہیں. آنے دو. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور سارا قافلہ پیچھے. معلوم ہے گھر پہنچنے کے وقت اللہ کے رسول نے جابر کو بلایا, کہا جو سالن کی ہنڈی تیار ہوئی ہے نا وہ میرے پاس لے کر آؤ, اور جو روٹی جہاں پکنے والی ہے نا, جہاں آٹا رکھا ہوا ہے, وہ بھی میرے پاس لے کر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہنڈی تھی اس پر اپنا ہاتھ رکھا, اور جو روٹی پکنے والی تھی وہاں اپنا تھوک مبارک رکھا, اور کہا جاؤ جابر تمہاری بیوی کو کہو کہ روٹی پکاتی رہے. حضرت جابر کہتے میرے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم, حضرت جابر کہتے میرے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم. ظہر کے بعد سے یہ دعوت شروع ہوئی ہے, بیچ میں عصر کی نماز آئی, مغرب تک سارے صحابہ کھاتے رہے. بولو سبحان اللہ. چلو سارے صحابہ نے کھایا. کتنے لوگوں نے کھایا؟ 300 ہوں گے, 500 ہوں گے, الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ ہے. سب نے کھانا کھا لیا. سب سے زیادہ بھوکے کون تھے؟ ارے بولو نا, سب سے زیادہ بھوکے کون تھے؟ کوئی روایت بتاوے کہ وہ 300-500 میں ہمارے نبی بیٹھے ہو. نہیں بیٹھے ہمارے نبی. حضرت جابر بار بار آتے تھے, اللہ کے رسول وہ جگہ خالی ہو گئی ہے, اللہ کے رسول وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ جگہ خالی ہو گئی, وہاں پر آ کے بیٹھ جائے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. جب مغرب سے پہلے سب لوگ کھا کر خندق کی طرف چلے گئے تو ہمارے نبی نے پوچھا جابر کون بچا؟ جابر نے کہا میری بیوی نے اب تک نہیں کھایا ہے, میں نے نہیں کھایا ہے, اور مجھے لگتا آپ نے نہیں کھایا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ جابر, اب تم اور میں ساتھ میں کھائیں گے, اور تمہاری بیوی کو بھی کہہ دو کہ کھانا شروع کر دے. بس کھانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد میں ہمارے نبی جب کھا کر گئے تو سننا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کو بہت دعائیں دے کر گئے. حضرت جابر کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں گیا, جو بھی میرا گھر تھا وہاں گیا, وہاں جا کر میں نے وہ گوشت والا بھی پیالہ تھا
اور وہ آٹے والا بھی برتن تھا. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ذرا کھول کر تو دیکھوں کہ کیا ہوا. حضرت جابر فرماتے میں نے کھولا, میری بیوی نے وہ جو آٹے رکھے تھے اس کی ساری لوکیوں کو کھولا, بس جیسے اس کی لوکیوں کو کھولا اور یہ جب گوشت والے پیالے کو کھولا, حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا تھا. تو حضرت جابر کو فکر ہوئی, وہ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوتی ہے, وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول بڑا عجب معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہا میں گھر گیا, میں نے ہانڈی کو کھولا, اس میں ایک بھی شوربے کا قطرہ کم نہیں ہوا, اور میری بیوی نے وہ جو آٹے کی لوکی تھی اسے کھولا, آٹے کا ایک بند بھی کم نہیں ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا جابر اللہ تجھ پر رحم کرے, 3 مرتبہ اللہ تجھ پر رحم کرے, اللہ تجھ پر رحم کرے. اگر نہ کھولا ہوتا تو قیامت تک تو اس ہانڈی سے سالن کھایا کرتا اور تیری بیوی قیامت تک اس سے روٹی بنایا کرتی تھی. میرے دوستوں مجھے یہ واقعے میں ہمارے نبی کا معجزہ, بے شک ہمارے نبی کا معجزہ ہے, لیکن مجھے یہ بتانا ہے میرے پیاروں ہم اس نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی چاہتے تو کھا لیتے کہ نہ کھا لیتے. دعوت کن کو تھی سب سے پہلے, بولو نا کن کو تھی؟ ہمارے نبی کو 700 500 300 آدمی کھا رہے ہیں, ان کے کھانے کے بعد ہمارے نبی کھانا تناول فرما رہے ہیں. یہ اس کو کہتے غم خاری, اپنے دوست کے لیے بھی قربان ہونا, اپنے دشمنوں کے لیے بھی قربان ہونا. میرے پیاروں اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, جو آج ہمارے درمیان میں ہے. نبی سے محبت ہے ہم کو, ارے بولو نا. اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, اگر نبی سے محبت ہوتی یہاں کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, کتنے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور کتنے دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی. اچھا یہ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کے دن. آپ سب کو معلوم ہے, ہمارے بڑے بوڑھوں کو تو معلوم ہوگا اور علماء کو بھی معلوم ہوگا. جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنے کا؟ بولو نا, سورہ کہف. پوچھو یہ جوانوں کو پوچھو سورہ کہف پڑھا؟ ابھی تک مسجد میں آنے سے پہلے موبائل پہ ٹر 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 کر رہا تھا, لیکن اللہ نے اس کو سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں رجب المرجب, ہمارے نبی فرماتے میں معراج میں گیا اور معراج میں میں نے دھوم دھام فرشتوں سے ملاقات کی, لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں جب سورہ کہف نازل ہو رہی تھی, رجب میں نہیں, سورہ کہف نازل ہو رہی تھی, اللہ کی قسم میں نے معراج میں اتنے فرشتوں کو نہیں دیکھا جتنے سورہ کہف کے نازل ہوتے ہوئے میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. پورا آسمان کا افق بھر گیا تھا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا وہ اپنی جان کو بھی محفوظ رکھے گا, اپنے مال کو بھی محفوظ رکھے گا, اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے گا. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا اگر دجال آ گیا تو دجال کے فتنے سے بھی وہ بچ جائے گا. لیکن ہم کو کون سی محبت قرآن سے؟ موبائل کی محبت ختم ہوئے تو قرآن ہاتھ میں لے. ہمارا موبائل ناپاک, ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا یوٹیوب ناپاک, ہمارا فیس بک ناپاک, اور سٹیٹس کی ایک فکر رہتی ہے. ہم ہوتی کہ نہیں فکر؟ کمال تو یہ کہ اس کو فکر ہوتی, سامنے والے کو بھی فکر ہوتی, بولتا ہاں میں نے تیرا سٹیٹس دیکھا. کائے کو دیکھا؟ تیرا باپ تھا وہ, کائے کو دیکھا؟ اس کی جگہ پر 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا, 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا, 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا. ہو سکتا ہے یہ تسبیح ہمیں جنت کا فیصلہ کروا دیتی. ابھی کل رات میں نے ایک واقعہ پڑھا, حیران ہو گیا میرے دوستو. وہ بول دوں نا, ہے نا 6 منٹ ہے نا, تو میرے سے زیادہ تو گھڑی کو دیکھتا ہے منا بھائی. ایک واقعہ سنو, بہت پیارا واقعہ. یعنی اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال تھا. آپ سب نے ایک نظم سنی ہوگی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سنا کہ نہیں سنا؟ کون سی نظم؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ایک استاد ہے, اپنے شاگرد کو جیسا مدرسوں میں ہوتا ہے, جلسوں میں ہوتا ہے, بہت مشکرہ ہے, اور وہ بچہ اتنی اچھی آواز میں پڑھے, لیکن جب بالکل مین جگہ سٹیج پر جب پڑھنا تھا, اب استاد نے سکھایا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. لیکن یہ اسٹوڈنٹ جب سٹیج پر جاتا ہے کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے. اب پورا چینج ہو گیا, کیونکہ جس نظم لکھنے والے نے لکھا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, انہوں نے کیا پڑھا؟ پانے والے. خیر جو مین صدر ہوتے ہیں نا, صدر کا بیان آخر میں ہوتا ہے, تو صدر نے آخر میں بیان میں کہا برابر بچوں کو پڑھاتے نہیں ہو,
مشق نہیں کراتے ہو بچوں کو؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تھا، یہ تمہارا بچہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑا۔ اب ظاہری بات ہے صدر محترم یہ بول کر گئے، اس کے بعد تو پورے مدرسے میں ہنگامہ شروع ہو گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ معلوم ہے وہ جو استاد جس نے بچے کو مشق کرایا تھا، سننا، وہ بچے کے پاس گیا، بچے کو کمرے میں بلایا اور بچے کو کہا، کیسے نظم پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، پوری زندگی پورے یہ 4 مہینے میں نے مشق کرائی، اور وہاں جا کر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کہتا ہے۔ اور استاد نے غصے میں کہا، تجھے معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے؟ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ استاد سمجھ گیا بڑا ضدی ہے، زوردار تھپڑ مارا اس کو، پھر کہا، بتا، پہلے یہ بتا ہمارے نبی کون ہے؟ چھوٹا بچہ 8 سال کا جواب نہیں دے رہا۔ استاد نے پھر دوسرا تھپڑ مارا، پھر تیسرا تھپڑ مارا، پھر چوتھا تھپڑ مارا، ادھیڑ کے مارا۔ پھر اس میں ریسیس ہو گئی۔ استاد نے کہا، دیکھ ریسیس کے بعد آتا ہوں، مجھے کون نبی ہمارے ان کا نام بھی بتائے گا اور یہ نظم بھی تو مجھے واپس سنائے گا۔ میرے پیاروں، وہ استاد کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہ بچہ وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا، بتا ہمارے نبی کون ہے؟ اس نے ایسے ہمارے نبی کو بتایا کہ محمد سے لے کر آدم تک کا سلسلہ سنا دیا، محمد بن عبداللہ کرتے ہوئے پورا سلسلہ سنا دیا۔ استاد حیران کہ تو نے پہلے نہیں سنایا، ضدی تھا، تو میری مار کھایا؟ کہا نا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں نے آج تک بغیر وضو کے محمد کا نام نہیں لیا۔ جب ریسیس ہو گئی، آپ چلے گئے، میں وضو کر کے آیا، اپنے زخموں کو بھی دیکھا، وضو کر کے آیا، اب میں وضو سے ہوں، میں محمد کا نام لے سکتا۔ استاد نے کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کیا غلطی ہو گئی تھی؟ جان بوجھ کر کیا تھا۔ میرے نبی کو کوئی پانے والا کہے گا یا کوئی بڑے کو پانے والے کہیں گے؟ جب احترام ہوتا ہے، اردو زبان میں احترام ہوتا ہے تو والا نہیں کہا جاتا، والے کہا جاتا۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں نبی کو عام زبان میں پکاروں۔ میرے دوستو، استاد نے سینے سے لگایا اور کہا، حضور کی محبت کرنا تو تو نے ہم کو سکھا دیا۔ میرے دوستو، وہاں کے 8 سال کا بچہ کیوں اتنا اچھا ہوتا تھا؟ کیونکہ ماں باپ کی تربیت۔ ماں تو ٹی وی پہ رات کو دیکھتی ہے اور وہ سیریل دیکھتی ہے کہ اس کے دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا، کیا ہوا ہوگا، کون اندر ہوگا، کون نکلا ہوگا، کون باہر ہوگا، کیوں تیرا کون رشتہ دار ہے؟ میرے دوستو، جب ہمارے ماں باپ غلط جائیں گے تو اولاد بھی غلط طریقے پر جائے گی۔ خیر میرے دوستو، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے، آج کا دن جو ہے وہ ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہے۔ ہمارے پورے ہندوستان میں آئین اور قانون اور رول اور ریگولیشن تیار ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا وہ 15 اگست جو ہے 1947 کا، وہاں سے ہمارا انڈیپینڈنٹ ڈے شروع ہوا، جس کو یوم آزادی کہتے ہیں، اور یہ 26 جنوری یہ ریپبلک ڈے ہے جس میں قانون بنے ہیں، اور سب سے بڑا قانون بنا نہ بنا لیکن ہمارے نبی نے بنایا تھا، وہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ اپنی ماں سے تو شروع کرو ہمدردی کرنا، اپنے ابا سے تو ہمدردی کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ مسئلہ میں ہر جگہ سناتا ہوں، جس کے اوپر قرض ہو، ساتھ میں بولو، اور ادا کرنے کی طاقت ہو، اور پھر بھی ادا نہیں کر رہا کیونکہ اس کے گھر میں ٹی وی نیا آ رہا ہے، اس کے گھر میں فرنیچر بدل رہا ہے، اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، اس کا موبائل 40,000 کا تھا ابھی 60,000 کا ہو رہا ہے، لیکن سامنے والے کا قرض ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا تھا، ہمارے نبی قریب، اللہ اکبر کہنے کے قریب، صفے بھی لگ گئی، لیکن اچانک ہمارے نبی نے پوچھا، علیہ قرض، بھائی ان کے اوپر قرضہ تھا اور ادا کرنے کی طاقت تھی، پھر بھی قرضہ ادا نہیں کیا، ایسا ہوا تھا؟ تو 2-4 لوگوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول قرضہ ہے، مگر قرضہ چکایا؟ ہمارے نبی امامت کے مصلی کی جگہ سے چلے گئے اور فرمایا، صلو علی صاحبکم، تم میں سے کوئی جنازے کی نماز پڑھا لو جس پر قرض ہو اور قرض ادا نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے، نبی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کو بھی تیار نہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ، ایک روایت میں حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول نماز پڑھائیے، جو بھی قرض ہوگا ہم اپنی طرف سے ادا کر دیں گے۔ ہمارے نبی پھر آئے، جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن پھر فرمایا، اگر کسی کے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت ہو مگر اپنی مرضی اپنے لہو و لعب میں پڑا ہے اور سامنے والے کا دل دکھائے جا، اچھا کتنے تو کیا ہے معلوم، اب اس کو کیا 1 لاکھ دینے کا، وہ تو لاکھوں میں کھیلتا ہے، اب وہ لاکھوں میں کھیلتا ہو کہ کروڑوں میں کھیلتا ہو، نماز جنازہ کس کی ادا نہیں ہوگی؟
جب ہمارے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، اس کا مطلب ہے کہ آج 100 آدمی نہیں 1000 آدمی جنازے کی نماز میں جمع ہو جائے لیکن اللہ اس کے جنازے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو، غم خاری، ہمدردی، اور اس کے لیے آج سے، کیونکہ آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے مولانا غم خاری بولے، ہمدردی بولے، ریپبلک ڈے بولے، مولانا نے قرضہ کا بولے، یہ سب چیزیں ایک ساتھ میں میرے اندر کیسے آئے گی؟ میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک چیز ہم کو دی ہے اور فرمایا یہ کر لے، آٹومیٹک پوری شریعت تیرے پاس آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، آٹومیٹک ساری شریعت ہمارے پاس آئے گی۔ خاص کر کے میرے جوانوں، یہ نشہ، یہ پاؤڈر، یہ کف سیرپ، اور یہ جوا، اور یہ دارو، اور یہ تمباکو، یہ گٹکا، آپ کا دل بولتا ہوگا نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ اب ایک بار لت پڑ گئی، اب نہ کوئی بیان اثر کرے گا، نہ کوئی تقریر اثر کرے گی۔ صحیح ہے، نہ کوئی بیان اثر کرے گا، نہ کوئی تقریر اثر کرے گی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھتا رہے گا، اللہ سارے گناہوں کو چھڑاتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھو باہر کارڈ تقسیم ہوگا، آپ سب کو معلوم ہے آج کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ عصر کے بعد درود پڑھنے کا کتنی مرتبہ؟ بولو نا، بولو کتنی مرتبہ؟ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ باہر آپ کو کارڈ ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد جمعہ کا دن، اسپیشل دن کون سا؟ جمعہ۔ وقت کون سا؟ عصر کی نماز کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 80۔ تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جا، اللہ تیرے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا، 80 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔